مصليا ومسلما من شر حاسد إذا حسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسد إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكله النار الحطب. حاضرین محترم، سامعین کرام، اللہ جل وعلا آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. دیدی میسج کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ جس دور سے گزری ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے اور شیطانیت کا زور ہے. ہر طرف شیطانی آوازوں کا شور ہے اور شیطانی کردار کا زور ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بہت کمزوریاں ہیں. دنیا بڑی تیزی سے ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے. لڑائی جھگڑے، فساد، ذات کی لڑائیاں، بغض و اناد بڑھتے جا رہے ہیں. حسد، کینہ، جلن بڑھتی جا رہی ہے. بے صبری جیسی بیماریاں بہت زیادہ جنم لے چکی ہیں، مزید آگے بڑھ رہی ہیں. یقیناً یہ ساری بیماریاں دین مصطفی سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں. ان میں ایک بیماری حسد کی بیماری ہے. اللہ جل وعلا سب کو اس بیماری سے اور اس بیمار سے محفوظ رکھے. حسد یہ کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا ہے. حسد کیا ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں نعمت ملی ہے تو یہ جلتا ہے کہ اس کی یہ نعمت ظاہر ہو جائے، یعنی اسے دنیاوی نعمت ملی ہے تو ضائع ہو جائے، اسے دینی نعمت ملی ہے تو ضائع ہو جائے، یعنی وہ عالم دین ہے تو جاہل ہو جائے. وہ محدث ہے تو اس کا یہ منصب چلا جائے، وہ فقیہ ہے تو اس کا یہ منصب چلا جائے، وہ قاری ہے اچھا پڑھتا ہے تو اس کی اچھا پڑھنے والا حسن جو ہے یہ بھی چلا جائے. حافظ ہے تو یہ قرآن بھول جائے. تو جلن جو ہے اسے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس کے پاس رہے، بس اس کی نعمت ظاہر ہو جائے. وہ اسی آرزو میں رہتا ہے کہ اس کی نعمت ظاہر ہو. وہ ولی ہے تو اس کی بلائی چلی جائے، وہ محبوب ہے تو اس کی محبوبیت چلی جائے، وہ مرشد کا منظور نظر ہے تو یہ بھی اس کا مقام چلا جائے. وہ استاد یہاں مقبول ہے، استاد سے پیار زیادہ ہے، یہ دولت بھی اس کی جاتی رہے. یہ جلتا رہتا ہے، کسی آگ لگی رہتی ہے. اس وقت تک اسے سکون نہیں ہوتا جب تک یہ نعمت ظاہر نہ ہو جائے. اللہ نے اسے اپنی پاک بارگاہ سے مال دیا ہے، دولت دی ہے، حلال دولت ہے، گھر بھی کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے. یہ اسے نعمت ملی ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے، یہ ختم ہو جائے. اس کا تو بیٹی کا اچھا رشتہ ہو گیا ہے، اب اسے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، اس پہ بھی اسے جلن ہے کہ کہیں رشتہ ٹوٹ جائے، یہ تباہ ہو جائیں. اب اس میں بھی کوشش کرے گا، اس کی تمنا ہوگی کہ یہ چلا جائے. اسے کو دنیاوی اور سہولت مل جاتی ہے اور نعمت مل جاتی ہے، بچہ مل گیا، بیٹا مل گیا، اس پہ بھی اسے تکلیف ہوگی. اسے کو کوٹھی مل گئی، اسے جائیداد مل گئی، اسے وہ بھی برداشت نہیں ہوگی. یعنی یہ جو حاسد ہے نا، یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا. اس تکلیف اللہ کی تقسیم پہ ہے. آپ غور کرو نا، حسد کتنی بڑی بیماری ہے اور حاسد کتنا بڑا گناہ گار ہے اور کتنا وہ بیوقوف ہے. اور بیوقوف یہ عالم ہونا، یہ محدث ہونا، یہ فقی ہونا، یہ محبوب ہونا، یہ قرآن کا قاری ہونا، حافظ قرآن ہونا، اور اچھا تقریر کرنا، اچھا بیان کرنا، اچھی تبلیغ کرنا، یہ تو اللہ نے اسے دی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تجھے نہیں دی، تمہاری قسمت میں نہیں. جو تمہیں دیا وہ تمہاری قسمت میں ہے، اللہ کی تقسیم ہے. اور تم اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہو. تم کمینو اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو، اللہ نے دیا ان کو. تو یہ جو ہے نا دراصل اللہ پہ اعتراض کرنے والا ہے، کتنا نقصان اٹھانے والا ہے یہ حاسد. پھر حضرات محترم، یہ جو حاسد ہے نا یہ آرام سے نہیں بیٹھتا. جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ پہ حسد کر رہا ہے تو اس کی شر سے بچو.
یہ پروپیگنڈا کرے گا، یہ آپ کے خلاف بندے کھڑا کرے گا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، کان خراب کرے گا لوگوں کے، آگے ادھر لے کے گا یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، جھوٹ بول کر ایک گراؤنڈ بنائے گا، اور گراؤنڈ بنا کر پھر آپ کو تباہ کرے گا۔ تو جب ایسا ہو تو آپ محتاط ہو جائیں۔ یہ کمینہ کسی کو بھی کہے آپ اسے جا کے صفائی دیں، اسے بتائیں کہ نہیں اللہ کا فضل ہے، ایسی بات کوئی نہیں، اصل اسے ہضم نہیں ہو رہا، اسے ہمارا منصب ہضم نہیں ہو رہا، اسے بیان لگ گیا تو یہ ہضم نہیں ہو رہا، یہ میری تلاوت لگ گیا یہ ہضم نہیں ہو رہی، یہ میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوں یہ ہضم نہیں ہو رہا، اسے دنیاوی مال مل گیا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اسے یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اصل اس کے اندر جلن ہے، اور یہ اس جلن جو اس کے اندر ہے یہ چاہتا ہے کہ اس زوال نعمت ہو، تو زوال نعمت کے لیے طوفان بدتمیزی کھڑا کر لیتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اس وقت قتل تک پہنچ جائے، اس کا اتنا شر ہوتا ہے حاسد کا۔ اس لیے اللہ جل وعلا نے قرآن نازل فرما کر یوں تعلیم دیا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے مالک تیری حفاظت میں آتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں بچا اس حاسد کے شر سے جب یہ حسد کرے۔ اسے میں نے بتایا جب یہ حسد کرتا ہے کمینہ تو پھر حال کیا کرتا ہے، ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے آپ کو بتاؤں کہ جب حسد کرتا ہے، مثلا ایک امام مسجد ہی لگا لو، امام مسجد کیا لگا لو، ایک عالمی دین ہی لگا لو، ایک مدرس لگا لو بہت اچھا دین پڑھا رہا ہے اور تقریب بھی بہت اچھا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اب اسے اس کو حسد ہے کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے، اسے مقام کیوں مل رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا، اب یہ بندوں کے کام رہے گا، قاری صاحب جو ہے نا یہ پیسے کماتے ہیں، یہ ادھر سے بھی لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ادھر رشوت بھی کہتے ہیں اس کا تعلق فلاں کے ساتھ بھی ہے، فلاں کے ساتھ بھی ہے، یہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ نعمت چلی جائے، اس نعمت کے ختم کرنے کے لیے، زوال کے لیے حاسد جھوٹ بول کر اس طرح فراڈ کر کے اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر لے گا، جب کھڑا کرے گا تو اب کیا ہوگا، آخر وہ نعمت چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک ہمارا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کہ مجھ سے دعا کرو حاسد کے شر سے، حاسد کے شر سے جب یہ حسد کرے، جب یہ ایسا کرتا ہے کمینہ تو پھر کیا کرتا ہے، کیا حال کرتا ہے، آپ دیکھو نا حضرت مجھے یاد آئی ایاز، اور ان کے جو بادشاہ تھے وہ تھے محمود، تو محمود کو حضرت ایاز سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی ان کی، وزیر تھے، تو جب آپ سمجھے جو میں نے مثال دی، اب جب محبت ہے تو دوسرے وزیروں کو کیسے برداشت ہوگا، یہ تو بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا، بادشاہ سے پیار ہی بڑا کرتا ہے، تو اب یہ حاصل جو ہوتے ہیں نا یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت چلی جائے، یہ بادشاہ کا مبغوض ہو جائے، بادشاہ سے نفرت کرے اور یہ محبت چلی جائے، تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بادشاہ کے ہاں شکایت لگائی کہ ایاز جو ہے نا ان کا ایک محل تھا، جو سمجھو کہ ادھر جاتے تھے، محل کیا تھا، ایک جگہ تھی وہاں آپ جاتے تھے، تو بادشاہ کو شکایت لگائی کہ یہ انہیں چوری کرتے ہیں، ادھر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، ادھر جا کے دیکھتے ہیں، بادشاہ نے کہا ایاز کو چلو، سارا بادشاہوں کی بات ماننی پڑتی ہے، ایاز چلے گئے، جب موتی محل میں پہنچے تو ایک صندوق تھا، بادشاہ نے اس کو کھولو، بادشاہ کو ماننا پڑتا ہے، حضرت ایاز علیہ الرحمٰن نے جب وہ کھولا پھر اس کے اندر آپ کی پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کیا پڑی ہوئی تھی، پرانی چیزیں، یہ کیا، بادشاہ یہی تھا، بادشاہ یہی تھا، اللہ نے کرم فرمایا تیرا محبوب نظر ہو گیا، تیرا پیارا ہو گیا، آج یہ عزت مجھے ملی ہے، ٹھاٹھ مجھے ملی ہے، تو میں ادھر آتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں ایاز تو یہی تھا، بھول نہ جانا تیری اوقات ہی ہے۔ حاسد تو بادشاہ کے ہاں یہ شکایت کر رہے تھے کہ انہوں کو چوری کی ہوئی ہے تاکہ ان کی نعمت چلی جائے، لیکن جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، کہتا ایاز نے بتایا بادشاہ اللہ کو یاد رکھتا ہوں، اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں، میں یہ ہوں، اللہ کا کرم ہوا آج میں یہ ہوں، بادشاہ رو پڑا اور اس نے کہا ایاز تو نہیں بولا تو میں ہوں، محمود بھول گیا، محمود جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو محمود ننگا تھا، آج اللہ نے تخت پہ بٹھایا ہوا ہے، بولا تو میں ہوں، اللہ اکبر۔ ادھر دو سبق ملے، ایک حاسد کے اثر سے بچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور حاسد کیا پروپیگنڈا کرتا ہے، دوسرا یہ ہے اپنی اوقات کو کبھی نہیں بولنا چاہیے، اپنی حقیقت کو بھی نہیں بولنا چاہیے، نہ تکبر آئے گا، نہ اللہ کے آگے آکڑے گا، جھکا رہے گا، مالک میں تو ایک قطرے سے بنا تھا، تو نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، آج جو چل رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں تیرے کرم سے، جو کچھ بھی ہے تیرے کرم سے، یہاں بھی بیٹھے ہیں تیرے کرم سے، آپ بھی نے تیرے کرم سے، یہ کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے تیرے کرم سے، یہ دعوت آگے جائے گی تیرے کرم سے، قبول کرے گا تیرے کرم سے،
تیرے کرم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے تو نے کچھ بنا دیا ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ تو اس پہ میں نے جو حدیث بات پڑھی وہ سماعت فرمائی۔ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، کما تاکلہ النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ بتائیں جب آگ لکڑی کو کھاتی ہے لکڑی کا کچھ رہتا ہے؟ لکڑی کیا ہو جاتی ہے؟ سرما سرما ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کیسی دی ہے، سبحان اللہ۔ میں اتنی اس کی نوسط ہے اور یہ اتنا برا فعل ہے کہ جیسے آگ لکڑی کا کچھ نہیں چھوڑتی، اس طرح حسن نیکیوں کا کچھ نہیں چھوڑتا، نیکیاں لے جاتا ہے۔ تو تباہ تو حاسد ہوا، مسعود کا کیا گیا؟ مسعود کو تو نیکیاں بھی نہیں، اس کی تو نیکیاں بھی جاتی رہی۔ رقم کیوں ہے آج کے دور میں ہر گھر میں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو، حاسد موجود ہے، بھائی بھائی پہ اثر کر رہا ہے۔ آج کے دور میں کسی کو برداشت نہیں ہو رہا، ذرا کسی کو کوئی مقام مل جاتا ہے تو بس تکلیف شروع، ذرا کسی کو عزت مل جاتی ہے تو تکلیف شروع۔ اس حسد کا علاج اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو دین مصطفی کی تعلیم ہے اور آمنہ کے لال کے غلاموں کی صحبت ہے، اللہ کے یاروں کی صحبت ہے۔ نیک بندوں کے پاس بیٹھو، تمہارے دل کی کلی ہو، تمہارا دل صاف ہو، تمہیں رحمتیں ملیں، تمہارا دل پکیزہ ہو، نہ رب کے اعتراض کرو، نہ حسد کر کے اپنی تباہی و بربادی کرو۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسد نہیں جائے گا، میری امت میں حسد رہے گا، لیکن حسد پہ عمل نہیں کرنا۔ اندر حسد کی آگ بڑھ کے حسد آئے گا اور دل کرے گا میں اس پہ حسد کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل نہیں کرنا، جہاد کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کی نہیں ماننی، خالق کائنات کی ماننی ہے۔ یہ وہ اس کا حصہ ہے۔ دیکھو میں ادھر بیان کر رہا ہوں تو یہ میرا حصہ ہے، آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کا حصہ ہے۔ اب جو نہیں بیان کر رہے تو ان کا یہ حصہ نہیں ہے، تو پھر جلن کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ نے تقسیم فرمائی ہمارا ہے، ہم فجر کے بعد اس کے بعد یہاں آئے ہیں تو یہ اللہ نے ہمارا لکھا ہوا ہے، جو نہیں آئے ان کا نہیں لکھا ہوا، اب ان کا کچھ اور لکھا ہوا ان کی قسمت میں ہے، ان کی قسمت میں ہے۔ اب جو بنا رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کی قسمت میں ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو برابر نہیں رکھا، کسی کو برابر، کسی کو اونچا، کسی سے نیچا، یہ خالق کائنات جل وعلا کے فیصلے ہیں، ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ شاید سادی مت حاسد مر جا، حاسد مر جا، کیوں؟ کیونکہ یہ مرنے کے بغیر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں مرنے کے بغیر؟ ایک پیسہ کرے گا اس کی نعمت جائے گی، دوسرے پہ کرنے لگ جائے گا، دوسرے پہ کتنی۔ حاسد کو سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ اس کے لیے تباہی کیا ہے؟ ہر کہتے ہیں نا سزا حاسد کا منہ کالا، کہتے دل کالا، یعنی وہ گھر میں بیٹھا جلتا رہے گا، تھوڑی تکلیف ہے، اندر ہی آگ لگی رہے گی۔ دعا کیا کرو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے، جو پھنسے ہوئے ہیں اللہ جل وعلا انہیں بھی آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔